السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تخت لاہور پر قبضے کی جنگ میں ایک گھڑمس مچ گیا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کون کس کی طرف سے لڑ رہا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون دوست ہے، کیا دشمن ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب اب عمران خان کے پاس نہیں رہنے دینا، اور انہوں نے 3 پلان اے، پلان بی اور پلان سی تیار کر لیے ہیں۔ اور کچھ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کل جو چودھری پرویز الہی صاحب کی راولپنڈی آمد ہوئی تھی، ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کس سے ہوئی ہیں، اور ان میں کیا ان کو ان ملاقاتوں میں بات ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اس وقت پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، اور لاہور جو ہے وہ پنجاب کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب لاہور میں مقیم ہیں، چودھری پرویز الہی چونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں تو وہ بھی لاہور میں ہیں چونکہ وہ صوبائی دارالخلافہ ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو دیگر بعض جماعتوں کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن جس وقت سب سے زیادہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ زمان پارک لاہور میں عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے اس پر چل رہی ہے۔ وہاں پر آج صبح سے ملاقات چل رہی ہے۔ کل شام کو چودھری پرویز الہی سے پراسرار طور پہ غائب ہو گئے تھے، اور پھر ہم نے آپ کو خبر بھی دی تھی کل، میں نے جو اس سے پچھلا ولاگ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کی ہوم پیج پر جا کر، اس میں نے بتایا تھا کہ وہ کہاں سے پائے گئے ہیں، وہ اپنے محبوب کے قدموں سے برآمد ہوئے تھے۔ اس کی تفصیلات آگے چل کے بتائیں گے، لیکن ذرا زمان پارک کی بات کریں تو زمان پارک میں جو کل چودھری پرویز الہی صاحب وہاں پر نہیں جا رہے تھے اور پنڈی چپ چپیتے کر کے آگے تھے، اس کے بعد رات کو واپس چلے گئے، اور آج وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور پرویز الہی بھی موجود تھے اس میں عمران خان صاحب سے ملاقات میں، اور مونس الہی بھی تھے اور حسین الہی بھی تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں اسد عمر اور جو فواد چودھری وغیرہ، یہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، ایک تو اس کی وہ خبر ہے جو کہ سامنے چل رہی ہے، سامنے یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب جو چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ عمران خان کی امانت ہے، اور میں نے وہ امانت عمران خان کو واپس کر دی ہے، اور عمران خان نے مخالفین کی سیاست کو زیرو کر دیا ہے۔ مونس الہی صاحب بھی بیانات دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا جو اتحاد ہے آپس میں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ تو وہ خبر ہے جو سامنے چل رہی ہے، اور کچھ اس کا ایک پہلو یہ بھی چل رہا ہے کہ جناب 30 نشستیں مانگ رہے ہیں وہ 10 قومی اسمبلی کی اور 20 صوبائی اسمبلی کی۔ میں نے آپ سے اپنے پچھلے بلاگ میں بھی عرض کی تھی، آج پر اسی بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی دلچسپ سچویشن بلڈ ہو گئی ہے۔ دلچسپ سچویشن یہ بلڈ ہو گئی ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو کم از کم اگلی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے الیکشن ہار جاتی ہے تب بھی نہیں بن سکیں گے، اور اگر جیت جاتی ہے تو تبھی وہ اپنا بنائیں گے، پرویز الہی کو کیوں بنائیں گے؟ تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کو تسلیاں دلاسے تو دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت چودھری پرویز الہی اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ جتنے بیانات ہیں ان کو بس آپ بیانات ہی سمجھیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ آج عمران خان صاحب نے جو رات ہے اس میں لبرٹی چوک میں ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دینی ہے، یعنی کہ اسمبلی توڑنے کا اعلان، پہلے کہتے تھے کہ توڑنے کا اعلان کریں گے لیکن پھر ان کا کسی تاریخ دیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے صورتحال بالکل مختلف ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمارے ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو کہا کہ جناب آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، بیان تو وہ دے ہی رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں، یہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ضرور ہوں گے۔ اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں خطاب کر رہا ہوں تو سٹیج پر چودھری پرویز الہی اور کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان موجود ہوں، اس سے ذرا امپیکٹ جائے گا کہ یہ دونوں وزیر اعلیٰ میرے ساتھ ہیں اور میرے کہنے پہ چلتے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی نے کہا کہ جی میں کہو کہ کر لیں گے، مطلب بیٹھے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں مسجد چودھری پرویز الہی نے اپنی کرنی ہے۔ تو عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیار جھوٹا صحیح دنیا کو دکھانے آ جا، تو کسی اور سے ملنے کے بہانے آ جائے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا کہ یار آپ اسمبلیاں توڑنے کی تو میں نے تاریخ ہی دینی ہے، ابھی تو آ کے بیٹھو نا میرے ساتھ۔ تو چودھری پرویز الہی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں، دونوں صورتوں میں اس کا فرق کوئی نہیں پڑنا۔ اب سچویشن یہ بن رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں تب بھی اور نہیں توڑتے تب بھی عمران خان صاحب کا نقصان ہے، یعنی کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، کٹنا تو خربوزے نے، یہ چھری نے تو نہیں کٹنا۔ یہاں پہ ایسے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو عمران خان صاحب کے ہاتھ سے پنجاب کی حکومت گئی، اور وہ پنجاب کے وسائل گئے، پنجاب کی سیکیورٹی گئی، ان کی گرفتاری میں خطرے اپنی جگہ پہ ہیں، وہ گوگیوں بشرا بی بی ان سب کے مقدمات بھی دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ تو یہ سارا سینیریو بھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت چلی جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے اسمبلی تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا اس حوالے سے، اور نہ ہی اگلے جو نگران وزیر اعلیٰ کی انتخاب میں ان کا کوئی کردار رہے گا۔
تو دوسری بات ہے کہ اگر وہ نہیں ٹوٹتی تو تب بھی ان کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے کہ وہ اعلان کری جا رہے ہیں مسلسل کہ جی بس ابھی توڑ دوں گا، صبح توڑ دوں گا، شام توڑ دوں گا، پھر وہ نہیں توڑ پاتے. تو دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے. اس ساری سچویشن کے اندر ابھی جو ہے یہ اب چودھری پرویز لائی عمران خان سے مل رہے ہیں، مونس لائی مل رہے ہیں، حسین لائی مل رہے ہیں، فواد چودھری بیٹھے ہیں، اسد عمر بیٹھے ہیں، ساری پی ٹی آئی بیٹھی ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ یہ دونوں سب لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کل رات کو مل کے آئے ہیں کس سے. یہ اس پر چلتے ہیں کہ یہ کل کس سے مل کے آئے تھے پنڈی سے لاہور. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ چودھری پرویز لائی صاحب اسی طرح مسنگ ہو گئے تھے اور وہ الحمدللہ نیوز ٹو یو کے اسی پروگرام میں نے وہ سٹوری آپ کو بتائی تھی وہ کہاں تھے اور کس سے ملے تھے. اور کل بھی اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارا کل کا جو ولاگ تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ وہ اچانک راولپنڈی آئے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد تمام ولاگرز نے اور چینلز نے ہمارے آپ ولاگ کے ٹائم دیکھ لیجیے، اس کے بعد سب نے وہ بات کرنی شروع کی. اب اس میں تھوڑی سی مزید تفصیلات ہمیں ملی ہیں. وہ تفصیلات یہ ملی ہے کہ جناب ان کی ایک شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان کی کم از کم 2 اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے، 2 طاقتور شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے. اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑی جائے گی، کیونکہ ملک کو جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اور سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی عدم استحکام رہے گا، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی معیشت. تو یہ بات تو طے ہے کہ اسمبلیاں انہوں نے نہیں توڑنی. عمران خان صاحب جو مرضی کرتے ہیں، پرویز لائی صاحب ابھی ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، ان کے حق میں بیان بھی دیتے رہیں گے، لیکن توڑنی تو بہرحال وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اس ساری سچویشن میں پھر جو ہے وہ باقی پلیئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. باقی پلیئر میں سب سے امپورٹنٹ پلیئر تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پی ڈی ایم اس کے اتحادی اس کے ساتھ ہے. تو اس میں انہوں نے جناب 3 پلان تیار کر لیے. ایک تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد تیار کر لیے پلان اے کے تحت، جس میں وزیر اعلیٰ اور اسپیکر دونوں جو پنجاب اسمبلی ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد فائل کر دی جائے گی. اچھا، دوسرا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کیوں فائل کی جائے گی؟ کیا یہ پرویز لائی کو بچانے کے لیے فائل کی جائے گی یا کہ اسمبلی کو بچانے کے لیے فائل کی جائے گی؟ اور کیا یہ عمران خان کے خلاف فائل ہوگی یا عمران خان کے حق میں فائل ہوگی؟ کیونکہ تحریک عدم اعتماد فائل ہوتی ہے تو پرویز لائی کہیں گے عمران خان کو میری تو مجبوری ہے، میں تو اسمبلی نہیں توڑ سکتا، میرے خلاف تو تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے. اب یہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ پرویز لائی کے خلاف ہے یا پرویز لائی کو بچانے کے لیے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو دباؤ ڈالیں گے اب اسمبلی توڑیں. تو مسلم لیگ نون نے ایک تو تحریک عدم اعتماد پہ سائن کروا دیے ہیں. رانا مشہود جو ہیں ان کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے یہ بتا دیا جناب کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد پہ 106 اراکین سے اراکین پنجاب اسمبلی سے دستخط انہوں نے کروا لیے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ تحریک عدم اعتماد فائل ہو سکتی ہے. یہ آج رات کو جو بھی اعلان کریں گے عمران خان صاحب، اس اعلان کی روشنی میں پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کب فائل کریں گے. تو یہ تھا ان کا پلان اے تحریک عدم اعتماد والا. اب اس میں پلان بی ہے. پلان بی یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو فائل نہ کی جائے، لیکن اگر چودھری پرویز لائی صاحب اسمبلی نہیں توڑتے اور عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر چودھری پرویز لائی صاحب کو آن کر لیا جائے. اب ایسے میں چودھری پرویز لائی کی ضمانت کون دے گا؟ پہلے بھی چودھری پرویز لائی جو نہیں وہ بڑا مطلب دھوکہ دے چکے ہیں سیاسی طور پر. اور تو پھر اس صورت میں چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ اگر ضمانت دیں گے چودھری پرویز لائی کی تو پھر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جو ہے چودھری پرویز لائی کو سپورٹ کریں گے، اور پھر تحریک انصاف کی سپورٹ چودھری پرویز لائی کو حاصل نہ بھی رہے تو تب بھی وہ نہ صرف یہ کہ ان کی وزارت اعلیٰ بچے گی بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن پنجاب جو ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تیسرا جو پلان ہے پلان سی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسمبلیاں توڑنے دیں، ہم تیاری کریں گے. مسلم لیگ نون نے یہ طے کیا کہ الیکشن کا مقابلہ کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دیں اور وہ نظر بھی آ رہی ہیں، ویزیبل بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو دونوں ضمنی انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، ان میں ہمیں مسلم لیگ نون کسی جگہ پہ الیکشن کی تیاری کرتی ہے انتخابی مہم چلاتی ہوئی نہیں دکھائی دی. لیکن اب گزشتہ ایک ہفتے سے مسلم لیگ نون بہت تیز رفتاری سے ورکرز کنونشن کر رہی ہے اور بہت زیادہ انتخابی ایکٹیویٹی دکھا رہی ہے. ویسے بھی انتخابات کا سال ہے اگلا، اس میں اسٹارٹ میں ہوتے ہیں الیکشن یا اینڈ میں ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انتخابات کا سال ہوتا ہے. تو اگر پہلے الیکشن ہو جاتے تب بھی ان کی ہوم ورک پورا ہو، بعد میں ہو تو تب بھی ان کا ہوم ورک پورا. تو یہ پلان اے، پلان بی اور پلان سی یہ مسلم لیگ نون کے ہیں اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی اب تک کے جو اطلاعات ہیں. اور مسلم لیگ نون نے یہ اقتدار پنجاب کا جب عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں رہنے دینا. اب چودھری پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو یا تو عمران خان صاحب کو چودھری پرویز لائی کا ساتھ مجبوراً دینا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ پنجاب ان کے ہاتھ سے جائے گا. تو عمران خان صاحب بھی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک عدم اعتماد
میرے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے ہے یا میرے خلاف وزیر اعلیٰ کو بچانے کے لیے ہے. تو ایک گھڑمس مچا ہوا ہے پنجاب کے اندر, اور اس میں جو 3 بڑے فریق ہیں اس وقت سیاست کے اندر, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف, وہ اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور رات کو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اسی چینل پر ہم بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو بھی اناؤنسمنٹ کی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. فی الحال یہ 3 پلان تیار ہیں, اور چودھری پرویز لائی کو جو پنڈی میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور وہ 2 افسران سے ہوئی ہیں, اور جو اس وقت چودھری پرویز لائی جو ہے وہ بارگیننگ کی پوزیشن میں ہے, اور مرضی وہ اپنی کریں گی, اور یا وہ جن کے کہنے پہ چلتے ہیں ان کے کہنے پر چلیں گے. لیکن اگر وہاں سے یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں جی ہمارا کوئی سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر یہ فیصلہ چودھری صاحب کو خود ہی کرنا پڑے گا. بہرحال اس وقت سچویشن بڑی عجیب ہے, آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, گھنٹوں میں بھی سچویشن بدل سکتی ہے, 1-2 دن میں تو بہرحال بہت ساری سچویشن بدل چکی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.